لک الحمد یا رب من ذا الذی الحمد للہ کما ہوا علو مستحق لک الحمد یا رب ان الصلاۃ ونسخی محیای ومماتی للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی طیب طاہرین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الحکیم واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین صلوات پڑھیں معزز سامعین کرام، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حدیثن بی بی بنت سید رعایت علی مقبول حسین ابن ببر علی مرحومین اور ان مرحومین کی روح کو بھی اصال کر دیں جو اس مجلس میں شریک ہوتے تھے اور اس دنیا میں آج موجود نہیں ہیں، ان کی روح کو بھی اصال کر دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مجلس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی ذاکر اول اور ذاکر دوم نے بارگاہ سید الشہداء میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تمام مومنین اور بالخصوص ان نوجوانان سے گزارش ہے کہ جو آج کے جلوس کے کارکنان ہیں، جو تھوڑا سا اگر ان کی مصروفیت میں تخفیف ہوئی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعضاء پر تشریف لائیں، اور خاص کر کے جو مومنین تشریف لا چکے ہیں گاؤں میں اور میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لائیں، اس لیے کہ اس تاریخی جلوس کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ جلوس کا ابتدائی مرحلہ ہے جہاں سے باضابطہ اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اور خاص کر کے آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس کا کیا مزاج رہتا ہے۔ آئیں تشریف لائیں آگے، صلوات پڑھیں حضرت محمد آگے تشریف لائیں، اس لیے کہ صدر مجلس اور صف نماز میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے جو جماعت ہوتے ہیں، معمومین ہوتے ہیں، ان کا ثواب الگ ہوتا ہے، تو لہذا کوشش کیا کریں کہ جب بھی فرش اعضاء پہ آئیں، اگر فرش اعضاء پہ بھیڑ نہیں ہے تو پھر صدر مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر فرش اعضاء اور عزا خانہ بھر گیا ہے، عزاداروں کی موجودگی ہے، تو پھر جہاں جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں، چاہے عزا خانے کے باہر ہو یا جہاں مومنین اپنی پاپوش اور نالین اتارتے ہیں وہاں بیٹھنے کا بھی اپنا ایک ثواب ہے۔ اور مجلس کی تہذیب اور اس کے اعضاء سے سب واقف ہیں، یہاں کوئی ایسی چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مجلس، ماتم، فرش اعضاء، جلوس یہ ہماری زندگی اور ہماری روح کا ایک وظیفہ ہے جو ہماری طبیعت میں پیوست ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب سے اس فرش اعضاء پہ آنکھ کھولنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو سب معلوم رہتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ مجلس میں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کس طرح سے، ان کو کوئی چیز بتائی نہیں جاتی، اس لیے کہ یہ بچپن کی تربیت ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا آیا ہے، بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنے بچوں کو دیں گے، ہمارے بچے آنے والی نسل کو دیں گے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے کرتے ہیں تعداد نہیں، سبحان اللہ، جنگ کو سر کرتے ہیں تعداد نہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، تمہیں مار کے کر وہ بلا کیا بات ہے، تو یہ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھیں، آپ کے
عقیدے کو مزید توانائی دیں، اس لیے کہ اس پرآشوب دور میں انسان کا ایمان اور اس کے عقیدے کا تحفظ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوان کو، ہمارے عزاداروں کے عقیدہ و ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو جلوس کی مجلس ہوتی ہے اس کا عجیب المیہ ہوتا ہے۔ آدمی سوچ کے، جو ذاکر آتا ہے وہ سوچ کے کچھ آتا ہے، اور مجلس میں آنے کے بعد کچھ سوچتا ہے، ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جلوس کی مجلس اسی لیے ہوتی ہے کہ منتشر مجمع کو یکجا کرے۔ یہ دیکھیے، مقصد یہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے اصل فلسفہ جلوس کی مجلس کا۔ نہیں، اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے۔ جی، یہ ہے جلوس کی مجلس کا فلسفہ کہ جو عزادار اس جلوس میں اور جو مومنین اس جلوس میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، ان کی طبیعت اور ان کے مزاج اور ان کے ذہن کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاکہ آپ مسلسل اس جلوس کا جو پروٹوکول ہے اس کے ساتھ آپ اسے فالو کریں اور چلتے رہیں۔ اس کا مطلب صلوات پڑھیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ مومنین تشریف لا رہے ہیں، تو کچھ معروضات جو بڑی منتشر طریقے سے ان کو انشاءاللہ ترتیب دے کر آپ کے اذان عالیہ اور سماعت کے سپرد اور حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ قرآن پوری دنیا، پورے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، اسلام کا دستور ہے، یہ آئین ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے بہت ہی محترم، معتبر اور عزت مآب کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام صرف اور صرف یہ مان لینے تک کافی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے اپنے کچھ طریقے ہیں، اس کے ساتھ کچھ اللہ نے دستور بھی بتایا ہے کہ قرآن صرف مسجد میں رکھنے کی زینت، مسجد کے طاق پہ رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یا جہیز میں دینے کی چیز نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارے یہاں جو جہیز کی فہرست تیار ہوتی ہے سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد قرآن لکھا جاتا ہے۔ بھائی، قرآن انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، نہ کہ اس کی آیتوں کو اور اس کے سوروں کو کسی کاغذ پہ لکھ کے گلے میں ٹانگ لینے کا نام ہے۔ کیا کہنا، یہ قرآن نہیں، اسے دستور حیات ہے۔ قرآن انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن ہمیں جینے کا دستور بتاتا ہے، ہمیں کس طرح سے جینا ہے۔ یہ گھر کے طاق کی زینت کے لیے نہیں ہے۔ کیا آپ جب سفر کر رہے ہیں، گھر والوں نے قرآن کے سائے سے، ارے قرآن کے سائے سے نہیں، قرآن کی آیت کا ورد کر کے اپنے مہمان کو رخصت کیجئے، تب آپ کی حفاظت کا ضامن بنے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا پیغام ہے، اور یہ پیغام آپ کے لیے صرف نہیں، آپ تک کے لیے نہیں ہے، یا آج کے لیے نہیں، بلکہ صبح قیامت تک ہم جیسے، آپ جیسے جب تک یہ لوگ آتے رہیں گے اس دنیا میں، تب تک کے لیے یہ ہدایت کا کام کرے گا۔ تو اللہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہم صلی علی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن کا انداز تخاطب دیکھیں، کس بلاغت و فصاحت کی کس معیار پہ لے جا کر اللہ اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایسی قرآن جیسی کتاب دنیا میں آج تک کوئی تخلیق نہیں ہو پائی۔ بے شک بے شک، اس کا ڈکشن، اس کا اسلوب دنیا کی ہر کتاب سے الگ ہے، دنیا کی ہر کتاب سے الگ ہے۔ اللہ ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے۔
اللہ ہم سے اور آپ سے مخاطب بھی بالخصوص یہ انسانوں کے لیے آیت ہے. انسان کی عظمت کیا ہے؟ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف یہ سماعتوں کا قافلہ بڑھتا رہے گا اور یہ مجلس انشاءاللہ اپنے معراج کی طرف سفر کرے گی. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے. اللہ اس آیت میں انسان کی فضیلت اور اس کی تخلیق کی برتریت کو بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے انسان کی تخلیق پہ بات کی ہے. ویسے تو اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تخلیق بنایا ہے. اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان کی خلقت اللہ کی خلقت کا بہترین شاہکار ہے. اللہ کریٹر ہے اس کائنات کا. اللہ انسان کی تخلیق کے بعد کہہ رہا ہے کہ میری سب سے شاندار تخلیق اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے. صلوات پڑھیں حضرت محمد اللہ اپنے مخلوق سے مخاطب ہے. کتنا لطیف پیرائے اظہار ہے قرآن کا اپنے بندوں سے مخاطب ہونے کا. کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کی تخلیق کی تعریف کر رہا ہے. بھائی اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا, عالمین کو پیدا کیا, عالمین کا پالنے والا. یہ تو اس عالم میں موجود میں جو رہ رہے ہیں, جو ہماری دسترس میں اس کو دیکھ رہے ہیں, نہ جانے کتنی دنیایں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. جہاں تک ابھی انسان کی رسائی نہیں بھی بہت سی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ چیز ہے. اللہ انسان کی تخلیق کو اپنی خلقت کا بہترین شاہکار قرار دے رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کہ ایک عظیم مخلوق کی شکل میں پیدا کیا. اور اگر آپ سے سوال کیا جائے انسان اللہ کی نظر میں اتنا افضل کیوں ہے؟ بھائی اللہ نے تو زمین بھی پیدا کی, اللہ نے زمین کی بھی تخلیق کی, اللہ نے آسمان کی بھی تخلیق کی, اللہ نے بڑے بڑے بلند قامت استقامت والے پہاڑ بھی اللہ نے تخلیق کیے, دریاؤں کو پیدا کیا, سمندر کو خلق کیا, ہوائیں چلائیں, زمین کا فرش بچھا دیا گیا. اکثر لوگ پڑھتے زمین کا فرش بچھایا گیا, آسمان کا شامیانہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا, ستاروں کی قندیلیں, ستاروں کو خلق کیا, سورج اور چاند کی قندیلیں بنائی ہیں, برابر سنتے رہتے ہیں. سب چیز دریا سمندر زمین آسمان سب کی تخلیق اللہ نے کی, اور جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا. اور صرف تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے بہت سی مخلوق کی قسم بھی کھائی ہے. اللہ نے قسم کھائی, زمین کی بھی قسم کھائی, اللہ نے طور کی قسم کھائی, طور سینا کی قسم کھائی, اللہ نے آسمان کی قسم کھائی, اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی, ستارے کی قسم. والنجم اذا, بسم اللہ الرحمن, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ نے ستاروں کی قسم نہیں کھائی. دیکھیے عجیب نقطہ ہے, عجیب باریکی ہے, عجیب لطافت ہے, عجیب پیرائے اظہار ہے. اللہ نے ستاروں کو خلق کیا ہے, گلیکسیز کو خلق کیا ہے, لیکن سارے ستاروں کی قسم نہیں کھائی. بہت توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے سارے ستاروں کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے کہا والنجم اذا ہوا, قسم اس ستارے کی جو ٹوٹا اور ٹوٹ کر چلا. بہت توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے سارے ستاروں کی قسم نہیں کھائی. تو مسلمانوں جب اللہ سارے ستاروں کی قسم نہیں کھاتا تو صحابہ کا نجوم کہنے والے اب اس بات پر غور کریں کہ سارے صحابی اگر ستارے ہیں تو سارے ستارے ایک جیسے نہیں ہوتے, تو سارے صحابی ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. بھائی بڑے شد و مت کے ساتھ ہمیں سنائی جاتی ہے نا, صحابہ. بھائی صحابہ کی منکر تھوڑی ہے,
ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بچے قربان، ہماری آنے والی نسلیں صحابہ پر قربان۔ ہمارے آپ میں صحابہ کے ماننے کا فرق اتنا ہے کہ آپ سب کو صحابہ مانتے ہیں، ہم اس کو صحابہ مانتے ہیں جو اچھے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو ہم بروں کو صحابہ نہیں مانتے، اور جس کو مانتے ہیں اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ستارے کی جب ٹوٹ کر چلا۔ بھائی ستارے بہت سے ہیں، لیکن ستارہ کون سا ستارہ ٹوٹ کر چلا؟ تو پتہ چلا کوئی مخصوص ستارہ ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ سارے ستاروں کی قسم نہیں کھائی اللہ نے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سارے ستارے ایک جیسا نہیں ہوتے، سارے ستاروں کی چالیں ایک جیسے نہیں ہوتی، کچھ ستاروں کی چالیں بد ہوتی ہیں، کچھ ستاروں کی چالیں نیک ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، تو جو چاہتا ہوں تو سارے ستارے ایک جیسے نہیں، سارے ستارے ایک جیسے نہیں، تو اللہ سارے ستاروں کی قسم اسی لیے نہیں کھائی کہ اللہ اگر سارے ستاروں کی قسم کھا لیتا تو وہ ستارے کی عظمت کو جو در سیدہ پہ اترا تھا اس کی عظمت کیسے بیان ہوتی؟ صلوات پڑھیں تو ستاروں کی معراج کیا ہے؟ ستاروں کی معراج ہے کہ آسمان کی بلندی پر رہ کر جگمگاتے رہے، یہ ستاروں کی معراج ہے ہمارے حساب سے۔ بات یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے بھائی ستارہ جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، لوگ اپنی قسمت کے ستارے کا بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہماری قسمت کا ستارہ کب طلوع ہوگا، کب چمکے گا، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب قسمت کے بھی ستارے ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر اور انسان کے مزاج اور انسان کی پوری حالت اور کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ ستاروں کی چال کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، علم رمل میں اس کا پورا ایک ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ میں آگے اپنے بیان کو بڑھاؤں گا دھیرے دھیرے، تو کچھ لوگ اور آ جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے اس پہ آ جاؤں گا اصل موضوع پہ۔ تو ستارے کی معراج کیا ہے؟ آسمان پر چمکتے رہنا، یہ ستارے کی معراج ہے۔ ستارے کی بلندی کیا ہے؟ آسمان پہ چمکتے رہنا۔ لیکن اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یعنی قسم اس ستارے کی جو ٹوٹ کر چلا، قسم اس ستارے کی جو ٹوٹ کر چلا، قسم اس ستارے کی جو ٹوٹ کر چلا، یعنی ان ستاروں میں کوئی ایسا ایک ستارہ بھی موجود ہے، ایسا بھی ستارہ موجود تھا جو ٹوٹا اور ٹوٹ کر چلا۔ سوال یہ پیدا ہوتا وہ چلا، وہ گیا کہاں؟ سوال پڑھنے میں تو محمد والے بھائی قرآن تو یہیں تک بیان کر رہے ہیں نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ دلدار صاحب اللہ کہہ رہا ستارہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر چلا، تو گیا کہاں ستارہ؟ قرآن خاموش ہو گیا اس کے بعد، اور اس کے بعد اپنے محبوب اپنے نبی کی تعریف کرنے لگا، تمہارا صاحب نہ کبھی گمراہ تھا نہ گمراہ ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ستارہ ٹوٹا، گیا کہاں ستارہ؟ مسلمانوں بتاؤ اس ستارے کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ ستارہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر چلا، تو وہ ستارہ کہاں گیا؟ مسلمانوں ہمیں جواب دو۔ اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو آؤ مجلس اعضاء میں آؤ، فرش اعضاء پہ بیٹھ جاؤ، ہمارے کسی بچے سے پوچھو کہ جس ستارے کی اللہ نے قسم کھائی، جو ستارہ آسمان سے ٹوٹا وہ گیا کہاں؟ تو ہمارے فرش اعضاء پہ بیٹھنے والا سب سے چھوٹا بچہ اٹھ کر یہ جواب دے گا، اللہ جس ستارے کی قسم کھا رہا ہے، جو ستارہ آسمان کی بلندی سے ٹوٹا اور ٹوٹ کر چلا، وہ گیا کہاں؟ تو ہمارا بچہ کہے گا وہ جو ستارہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، وہ ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر چلا لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دیا، وہ ستارہ ٹوٹ کر در سیدہ پر آ کر ستارے ہو گیا۔ تو ستارہ ٹوٹنے کی اطلاع پورے عالم اسلام کو ہے، سارے مسلمان کو معلوم ہے، سارے قاریان قرآن اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں،
لیکن ان سے سوال کریے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ ستارہ کہاں گیا. لیکن الحمدللہ یہ مجلس اعضاء کا فیض ہے، یہ ہمارے علماء اور ذاکرین کی محنتیں ہیں کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ وہ ستارہ کہاں گیا. تو اللہ نے ستارے کی قسم کھائی، تو اللہ نے والشمس وضحاها مستقل قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. یہ پورا قسم والا سورہ ہے، یہ پورا قسم والا سورہ ہے. ہر چیز کی اللہ نے قسم کھائی. اور ایک عجیب قسم اللہ نے کھائی، ستارے کی قسم کھا لی، انسان کی تخلیق کی قسم کھائی. اللہ نے انسان کو احسن تخلیق قرار دیا، اپنی تخلیق کا بہترین شاہکار بنا دیا. یا شاہ، اللہ نے انسان کو اپنی تخلیق کا عظیم شاہکار قرار دیا. اللہ نے مختلف قسمیں کھائیں، ہر چیز کی قسم کھائی، لیکن ایک عجیب سی قسم کھائی اللہ نے. سنا دوں وہ قسم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن بہ نقعا فواسطن بہ جمعا. ہے نا؟ اب تو یہ پڑھتے رہتے ہیں، بچپن میں ہمیں یہ سورہ یاد بھی کرایا گیا تھا، مولوی صاحب نے یاد کرایا تھا. لیکن جب بڑے ہوئے اور لوگوں سے سنا اور پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک قسم ہے. اللہ کے بہت آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اپنے متعین وقت پہ انشاءاللہ مجلس ختم کر دی جائے گی. اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ رہے گا. وہ اس درمیان جس کو نماز پڑھنی ہے اور اس سے فارغ ہو کے انشاءاللہ اس کے بعد بدستور جیسے نقابت ہوتی ہے، جلوس انشاءاللہ کیا جائے گا. تو وقت پہ مجلس ختم ہو جائے گی. تو عجیب آیت، فالموریات قدحا. اللہ، آپ نے یہ سورہ پڑھا ہے؟ اللہ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. تعجب کی بات ہے نا؟ اللہ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. کون سا گھوڑا؟ ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے جو میدان جنگ میں سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، میدان جنگ میں سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. صرف یہیں تک قسم نہیں کھائی، یہیں تک قسم کھائی ہوتی تو چلیے بات ہے، بہت سے ایسے گھوڑے تاریخ میں موجود ہیں جو بہت سر پر دوڑے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ صلوات پڑھے حضرت محمد والے گھوڑے کا سر پر دوڑنا تو گھوڑے کا کام ہی ہے دوڑنا بھائی. تو اللہ نے سر پر دوڑنے والے گھوڑے کی قسم کھائی. صرف یہیں تک نہیں رک گیا، بلکہ اللہ نے اس کے آگے فرمایا کہ میدان جنگ میں دوڑنے، جب اس کی مفسرین نے تفسیر کی تو بیان کیا کہ وہ ان گھوڑوں کی قسم کھائی جو میدان جنگ میں سرپٹ اپنے مد مقابل کے لیے دوڑتے ہیں، ان کے اوپر عقاب کی طرح حملہ کرتے ہیں، جھپٹتے ہیں. ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. صرف یہیں تک نہیں، بلکہ جب میدان جنگ میں اپنے شہ سوار کے ساتھ جب گھوڑے اپنے دشمن کے تعاقب میں دوڑتے ہیں تو ان کی جو ٹاپیں پتھروں میں پڑتی ہیں، ان سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کی بھی قسم کھائی ہے. تو میدان جنگ میں سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو حاضر آئے گا، لطف آئے گا. میدان جنگ میں دلدر صاحب، میدان جنگ میں سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. یہیں تک معاملہ نہیں رکا، ان کے ٹاپوں سے، پتھروں پہ پڑنے سے ان کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. اس کے آگے بڑھ کر اللہ کہتا ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، اس کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. اور جب سر پر دوڑنے کی وجہ سے گھوڑا تھک جاتا ہے تو اس کے سر پر دوڑنے کی وجہ سے جو ہوائیں اس کے ناکوں سے گزرتی ہے، جو اس سے سرسراہٹ کی آواز آتی ہے، اس کی بھی قسم. یعنی گھوڑے کے نتھنوں سے نکلنے والی سانسوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، سانسوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. یعنی اللہ کی بہت توجہ، اللہ کے نزدیک وہ گھوڑا
بہت عزت والا ہے، وہ فضیلت والا ہے جو میدان جنگ میں اپنے شہ سوار کے اشارے پر دشمنوں کے خلاف صفوں میں گھس جائے اور اس کے ٹانپوں سے نکلنے والی چنگاری اللہ کو اتنی پسند آئے کہ اللہ اسے اس کی قسم کھائے، اور میدان جنگ میں دشمنوں کو قتل کرتے وقت اس کے نتھنوں سے ٹکرا کر نکلنے والی ہواؤں کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ تو اللہ اتنا دیانت دار، اللہ اتنا حوصلے والا، اللہ اتنا غیرت مند، اللہ اتنا حوصلے مند کہ جو وہ گھوڑا جو میدان جنگ میں اپنے شہ سوار کو لے جائے اور میدان جنگ میں اس کا ساتھ دے تو اللہ اس کی ہر ایک ادا کی قسم کھاتا ہے۔ تو بتاؤ وہ مسلمان جو اپنے نبی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ جائے وہ اچھے ہیں یا یہ گھوڑے اچھے ہیں؟ صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے قسم کھائی، تو اسی قسم میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ اللہ کی بہترین شاہکار، اللہ کی بہترین مخلوق، اللہ کی بہترین خلقت انسان، اللہ نے یہاں تعریف کر دی کہ بہت اچھی ہماری تخلیق ہے۔ اس کے بعد فوراً کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، جو ہماری عظیم شاہکار ہے اس کو پھر ہم نے اسفل السافلین یعنی پستی کی طرف ہم کو پلٹا دیں گے۔ یہ کیا بات ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی تعریف کرنے کے بعد اللہ نے کوئی گائیڈ لائن بنا دی، کوئی طریقہ کار، کوئی دستور العمل بنا دیا کہ دیکھو تم ہماری شاندار تخلیق ہو، تم افضلیت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہو، سب پر تمہیں فوقیت دی ہے، لیکن کیوں؟ اس فوقیت کے پیچھے ایک راز رکھا ہے، ایک ہم نے لائن کھینچ دی ہے، ایک دستور العمل بنا دیا ہے کہ جب تک انسان اس لائن کو فالو کرے گا، جب تک اس پروٹوکول کو فالو کرے گا، جب تک اللہ کے اس بنائے ہوئے قانون کو فالو کرے گا، تب تک یہ انسان اللہ کی نظر میں اس کی بہترین مخلوق رہے گا۔ جس دن اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے انسان اثر منہ انحراف کرے گا تو وہی انسان اسفل السافلین کے منزل میں پلٹا دیا جائے گا، اسفل السافلین کے منزل میں پلٹا دیا گیا۔ تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کرائٹیریا معین کر دیا گیا ہے۔ آپ کی فضیلت تب تک، آپ کی افضلیت تب تک، آپ کی برتری تمام مخلوقات پر اس پر تب تک جب تک آپ با کردار ہیں، جب تک آپ با ایمان ہیں، جب تک آپ صاحب تقویٰ ہیں، جب تک آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرنے والے ہیں، جب تک آپ سچ بولنے والے ہیں، جب تک آپ حق بولنے والے ہیں، جب تک آپ مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، جب تک آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، جب تک آپ مظلوم کے خلاف ظالموں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، تب تک اللہ کے نزدیک آپ کی افضلیت بحال ہے۔ جب آپ بحال ہے، جس دن سے آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا، بدعدوانی شروع کی، ظلم کرنا شروع کیا، لوگوں کا حق غصب کرنا شروع کیا، تو آپ پلٹا دیے جائیں گے اسفل السافلین کی طرف۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد۔ تب تک آپ صاحب فضیلت ہیں، تب تک آپ عزت والے ہیں، تب تک آپ صاحب کرم ہیں، جب تک اللہ کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، جب تک آپ صاحب تقویٰ ہیں، جب تک آپ کے اندر ایمانداری کا جذبہ بیدار ہے، جب تک آپ کو سچ بولنے کی صلاحیت ہے آپ کے زبان میں، جب تک آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے،
جب تک آپ کے پیروں میں حق کے راستے پہ چلنے کی صلاحیت ہے تب تک آپ فضیلت مآب ہیں، عزت مآب ہیں، آپ اللہ کی نظر میں عزت مآب ہیں، اللہ کے بندوں کی نظر میں عزت مآب ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کی، آپ کلانا جانور سے بھی بدتر، جانور سے بدتر ہو جائیں گے۔ تو فضیلت ایسے نہیں ملتی۔ اللہ اگر کسی کو فضیلت دیتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں لگا، اس کے تمام شرائط ہوتے ہیں، اس کے بعد فضیلت ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے، اس ٹریک سے تھوڑا سا ہٹ کر کہ عزت ہے کیا؟ اگر پوچھا جائے عزت ہے کیا، میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں عزت کسے کہتے ہیں؟ تو انسان عزت کا تصور کیا آتا ہے؟ آپ نے بھائی میں بہت عزت دار ہوں، فلاں صاحب بہت عزت دار ہیں۔ ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں عزت کا معیار کیا ہے؟ دلدار صاحب، محسن صاحب، آپ کے سامنے کوئی اگر کسی کے بارے میں بڑے عزت والے ہیں بھائی، بہت بلند، بہت اعلیٰ، تو اس کا کرائیٹیریا کیا معین کیا جاتا ہے؟ ہم نے کہا بہت پاورفل، بہت عزت ہے، تو کیا؟ تو لوگ سمجھتے ہوں گے فوراً لوگوں سے میں نے بڑا پیسہ ہوگا ان کے پاس، یہ ہوگا نا، ارے بڑا پیسہ ہے بھائی۔ دوسرا کیا؟ بہت رسوخ ہوگا ان کے پاس، کیا؟ ارے بھائی جس گاؤں کے ہیں اس گاؤں میں ان کی توتی بولتی ہوگی، ان کا توتی بولتا ہوگا، یہی نا، ارے ان کا توتی بولتا ہوگا بھائی۔ ان کے فالوور بہت زیادہ ہوں گے، ان کے فالوور بہت آہستہ آہستہ ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، ان کے فالوور بہت زیادہ ہوں گے، ان کے سیاسی رسوخ بہت اچھے ہوں گے۔ اب بڑھتے جائیے، گاؤں کے ہیں تو پردھان سے اچھے تعلقات ہوں گے بھائی، اور آگے بڑھ جائیے، فلاں سے تھانے میں، پولیس چوکی میں، نیتا صاحب سے، مکھ منتری سے، پردھان منتری سے تعلق ہے، یہی عزت کا معیار ہے نا۔ اچھا تو جو تھوڑا سا اور سمجھدار ہوگا، سجن چاہ جو ذرا سے اور سمجھدار ہوگا، کیا کہے گا؟ ارے وہ عزت دار اس لیے ہوں گے کہ یار پیسہ تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس اولاد کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت بھائی ان کے ماشاءاللہ لڑکے بڑے اچھے ہیں، اور 3-4 لڑکے ہیں اور سب پڑھے لکھے ہیں، اور تو عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت، اولاد، رسوخ، اقتدار، تخت و تاج کے حمایتی، پیسے والے، روپے والے، عزت والے، اولاد والے، صاحب اولاد والے، محلے میں دبنگ، اس طرح کے لوگ کو لوگ عزت دار سمجھتے ہیں، یا جو بہت غریب لوگ ہیں ان کا بھی اپنے عزت کا ایک معیار ہے۔ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہو گئی، اپنے سماج میں جو کیٹیگری بنی ہے اس کے حساب سے غریب والوں کے پاس بھی اپنی عزت کا معیار بتائیں کیا؟ جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوئی اچھا خاصا رسوخ ہے، نہ کسی نیتا سے کوئی اچھا تعلقات ہے، نہ ان کی کسی بڑے سیاسی جماعت میں پہنچ ہے، لیکن ان کا بھی ایک معیار بنایا گیا سماج میں، کیا؟ بڑے متقی ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ اول وقت نماز اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بیچارے بہت عزت دار ہیں۔ تو یہ کرائیٹیریا کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ سماج کا بنایا ہوا ہے، یہ سماج کا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا اصول ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا دستور ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں عزت کی مسند پہ بٹھا دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہوئے اسے عزت کی بلند و بالا مسند پہ بٹھا دیا، جس سے ہم ناراض ہوئے ہاتھ پکڑ کے اس سے نیچے کھینچ لیا۔ کیا بھائی آج سے آپ صاحب عزت نہیں رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آپ سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ اور یہی اگر معیار ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں بھائی، ہر مسلمان سینہ ٹوکے کہتا ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، تو بتائیے بھائی یہ عزت کیا ہے؟ عزت کا جو معیار بنایا گیا ہمارے سماج میں
اب اسی کو معیار بنائیے، اسی پر رکھنا شروع کیجئے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم عزت دار، آگے بڑھ جائیے اہل سنت ہمارے برادران جو کہتے ہیں ہم عزت دار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت ہے، عزت ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم عزت دار ہیں۔ تو بتائیے بھائی، تو آپ کے مسلمان ہونے میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ کیا غیروں کے پاس یہ عزت والی نعمت نہیں ہے؟ اگر ہمارے بنائے ہوئے اصول کے مطابق دولت، پیسہ، رسوخ، اقتدار، پاور، حکومت، مال، اولاد، اگر یہ ہماری یہ نعمت ہے تو اللہ نے اس نعمت میں سب کو شریک کیا ہے، تو ہم سے زیادہ تو نعمت ان کے پاس ہے عزت والی، جو دامن اسلام میں نہیں ہے۔ بتائیے بھائی، آپ دیکھ کے بتائیے یہاں سے لے کے، تو کیا تو عزت گئی کہاں بھائی؟ یہودی عزت دار، دولت اس کے پاس زیادہ، اقتدار اس کے پاس زیادہ۔ آج کل تو ورچہ سے چل رہا ہے بھائی، پوری دنیا میں مسلمانوں کو گھیر گھیر کے مار رہے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے اور آپ کو ہرانے، شکست دینے کا حوصلہ بھی ان کے پاس، تو سب سے زیادہ عزت دار ہو گئے مسلمانوں۔ بتاؤ، یہ سوال ہے ہمارا کہ اگر عزت سے مراد، بہت توجہ، عزت سے مراد نعمت ہے، اگر عزت سے مراد نعمت ہے اور اس نعمت سے مراد دولت ہے، جاہ و حشم ہے، اقتدار ہے، اثر و رسوخ ہے، سیاست میں عمل دخل ہے، تو پھر مسلمان کس کھانے میں رکھے جائیں گے؟ اس معاملے میں مسلمان کے ہاتھ سے گیا، قرآن تو عالمین کے لیے ہے، لیکن اس کی قرآن پہ دعوے داری مسلمانوں کی ہے، تو عزت لاؤ گے کہاں سے؟ عزت لانے کے لیے آپ کو وہ پیسہ لانا پڑے گا، وہ اولاد لانی پڑے گی، وہ اثر و رسوخ لانا پڑے گا، وہ اقتدار لانا پڑے گا، وہ حکومت لانے پڑے گی، وہ طاقت لانے پڑے گی، اس کے بعد آپ اپنے کو عزت دار کرتے ہیں تو عزت دار کہہ سکتے ہیں، ورنہ عزت دار نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے یہودیوں کو عزت دی، اللہ نے مشرکوں کو عزت دی، اللہ نے بت پرستوں کو عزت دی، کیا مسلمانوں کو عزت نہیں دی؟ مسلمانوں اس کا جواب دو، تو مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہا، تو آؤ ہم تمہیں جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عزت دار کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ اللہ نے ہمارے سماج اور معاشرے کے بنائے ہوئے اس قانون کو مسترد کر دیا، ایک لفظ مسترد کر کے کہا کہ نہ دولت عزت کا معیار ہے، نہ شہرت عزت کا معیار ہے، نہ دولت عزت کا معیار ہے، نہ اقتدار عزت کا معیار ہے، نہ حکومت عزت کا معیار ہے، بلکہ عزت کا معیار وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو، وہ عزت دار ہے۔ عزت کا معیار ایسے ہو گیا نا، عزت کا معیار تو دنیاوی چمک دمک، دنیاوی چکا چوند کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیجئے، آپ اپنے کو کمتر نہ محسوس کریے۔ اگر آپ کے دل میں محبت علی کی حرارت محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لیے آپ عزت دار ہیں، اس لیے کہ مولا علی نے خود مسجد کوفہ سے اعلان کیا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ تمام لوگ ہیں تو پھر ہماری کیا فضیلت رہی؟ ہم کیسے عزت دار ہوئے؟ ان لوگوں کے پاس ہم سے زیادہ خزانے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس تلواریں ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس اونٹ ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں، تو ہمارے ان کی عزت میں کیا فرق ہوا؟ تو مولا علی نے مسجد کوفہ سے اپنی معرفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انا نحن عزت اللہ، ہم اللہ کی عزت ہے۔ اگر تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی گرمی محسوس ہو تو سمجھ لینا تم عزت دار ہو۔ سلوات پڑھیں عظمت ہے محمد و آل محمد۔ تو آپ اپنے کو چھوٹا نہ سمجھیں، قسم خدا کہ اگر یہی معیار ہوتا تو آج
ہم مر چکے ہوتے، گھٹ گھٹ کر احساس کمتری کے شکار ہو چکے ہوتے، تو دولت کی کمی کا شکوہ کبھی نہ کریے۔ یہ دولت آتی جاتی رہتی ہے، یہ شہرت آتی جاتی رہتی ہے۔ ہم نے انہی آنکھوں سے لوگوں کو بنتے بھی دیکھا ہے، بگڑتے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ دنیا عبرت گاہ ہے۔ دوستوں، نوجوانوں، یہ دنیا عبرت گاہ ہے۔ کسی کے وقتی شہرت اور ہنگامے سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عزت و ذلت، صلوات پڑھیں حضرت محمد والے میں، بارہ دیگر نعرے صلوات۔ ابو الحسن چچا آ گئے ہمارے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ تو ہم لوگوں نے ایک باندھ بنا رکھا ہے عزت کا اپنے اپنے حساب سے۔ تو بہت سے لوگ احساس کمتری کی شکار ہو جائیں گے۔ بھائی وقت بدلتا رہتا ہے۔ آج کل ہم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، جوانی کے بعد اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جب بچے تھے تو یہ الیاس چا اور ابو الحسن چا جتنے بیٹھے ہمارے بزرگ، یہ سب جوان تھے، جلوس میں ماتم کرتے تھے، تو ان کو دیکھتے تھے کہ ارے یہ ماتم کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی سوچتے تھے انہیں کی طرح ماتم کریں گے، ان کی طرح زنجیر کا ماتم کریں گے، حسین کریں گے، امام حسین کا غم منائیں گے۔ حوصلہ ملتا ہے اس لیے کہ نسل ایک دوسرے کو دیکھے تو آگے بڑھتی ہے نا۔ تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے سیکھا۔ تو وقت، اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہنا ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے، تو زیادہ اگر اللہ نے آپ کو دنیاوی جاہ و جلال، عزت اور آبرو دے دی جسے ہم نے بنایا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو، بجائے اس پہ فخر کرنے کے، غرور کرنے کے، ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چلنے کے بجائے اپنے اندر انکساری لاؤ، اس لیے کہ وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہو گئے اور بڑے بڑے خاک ہو گئے۔ تو یہ زوم بالکل نہیں آنا چاہیے کہ آج ہمیں بڑی شہرت ہے، ہم بڑے مولانا ہو گئے، 10 آدمی جاننے لگے۔ شاہد کمال کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو شاہد کمال لوگوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی میری بڑی عزت ہے، میں نے پڑھ لیا اور لوگ مجھے جاننے لگے، 2 شعر کہہ لیا، 2-4 لفظ ممبر پہ بیٹھ کے بول لیا تو میں بہت بڑا عزت والا ہو گیا۔ نہیں بھائی، نا انصاف ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ کا ہر بندہ مکرم ہے، عزت مآب ہے، اس کا احترام کرو۔ اور خاص کر کے وہ نوجوان جو شہرت اور نوجوانی کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں اور دنیا کی تمام کامیابیاں ان کے پیروں کا بوسہ لینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دیں، اپنے قدم کو سنبھال کر آگے بڑھائیں، ورنہ وقت جتنا نوازتا ہے اتنی بے دردی سے وقت چھین لیتا ہے۔ یہ دنیا عبرت گاہ ہے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا وقت ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے عزت کا معیار بنایا ہوا ہے معاشرے میں، سماج میں، جس کی بدولت ہم ایک دوسرے پر روب جماتے ہیں، خدا کے لیے وہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اللہ نے بدل دیا ہے، اہل بیت نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اس آیت کی تفسیر ہمیں نہ ملتی۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ کا عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا، اس کا بنیادی اصول ہے کہ جس کو اہل بیت کی محبت کر دے، سمجھ لو عزت دار ہے۔ جس کے دل سے اہل بیت کی محبت چھین لے وہ ذلیل اور رسوا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی خوار ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے تو آپ کے سینے میں اہل بیت کی محبت کی گرمی اگر محسوس ہو تو آپ امیر ہیں، آپ ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں۔ یہ دنیا کے کال چکر کو مت دیکھیں، یہ وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی ان کے پاس پیسہ، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، اس پہ نہ جائیں۔ عزت دار تو ہر حسین کا چاہنے والا، اولاد محمد سے محبت کرنے والا انسان عزت دار ہے۔ اللہ یہ دولت آپ کو دیتا ہے، اگر کسی سے اہل بیت کی محبت کی دولت چھین لی جائے تو سمجھ لو اس سے بڑا بد نصیب اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ تو
تو آج یہ جو مجلسیں ہم لوگ کرتے ہیں ایسے تھوڑی کرتے ہیں بھائی، 1400 سال سے ہماری تاریخ رہی ہے. آج تو ہم فرنٹ لائن پہ آئے ہیں نا، آج فرنٹ لائن پہ آئے. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں شیعہ. کیوں؟ ہم 1400 سال سے آج تک حالت جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں. اور یہ مجلس، یہ جلوس، یہ کیا ہے؟ اس حالت جنگ کے ریہرسل ہے. بھائی حالت جنگ میں کیوں نہیں؟ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا. امام حسین کے قتل کے بعد دیکھیے، جب ہمارے بڑھنے کا وقت آیا تو ہمارے ائمہ کو قتل کیا گیا. بنی امیہ کی حکومت، کئی 100 سال تک بنی امیہ کی حکومت، بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی، پھر شیعوں پر بنی عباس مسلط ہو گئے. بنی عباس جب ظلم کر کے شیعوں پر تھک گئے، پھر اس کے بعد وہ منگولوں اور تمام دنیا کی حکومتیں آئیں. پھر اس کے بعد آٹومن امپائر آ گیا، آٹومن امپائر کے بعد مغل امپائر آ گئے. تو ہمیں فرنٹ لائن پہ آنے کا موقع ہی نہیں دیا حکومتوں نے. بھائی یہ جو مجلسیں ہیں ایسے نہیں کی جا رہی. یہاں یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. 14 سال سے تو یہ تو سکھایا گیا نا کہ کبھی ظالم کی حمایت نہ کرنا، ظالم کی صف میں کبھی نہ کھڑے ہونا، مظلوموں کی صف میں کھڑے ہونا. چاہے ساری دنیا ظالم ہو جائے، اگر ایک آدمی مظلوم ہے، ایک آدمی حقدار ہے، تو اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر بتاؤ کہ تم حسینی ہو. تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا نا. آج پوری دنیا پہ ثابت ہوا کہ نہیں. 57 اسلامک اسٹیٹ، 57 ممالک، ایک ایران لے دے کے، ایک ایران اور اسلامک اسٹیٹ کسی نے فلسطین اور غزہ کا ساتھ نہیں دیا. کس نے ساتھ دیا؟ ایران نے ساتھ دیا. یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ قوت آئی کہاں سے؟ یہ حوصلہ ایران میں آیا کہاں سے؟ سمجھ سکتے ہیں نا. آج پوری دنیا حیران ہے کہ ایران میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا. سپر پاور سمجھتے ہیں. ہم سے تو ایک نہیں سنبھالا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے پر. ہم سے ایک نہیں سنبھل رہا ہے. سپر پاور، دنیا کا سب سے بڑا چودھری ایران والے، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، چھوٹا شیطان بڑا شیطان. اس سے مقابلہ پوری دنیا نے حیرت سے دیکھا جب ایران کی میزائلیں چھوٹے شیطان پہ گرنے لگی. ایران کی میزائلیں تو فوراً ہی بڑے شیطان کو بلایا، المدد المدد. 1400 سال سے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ شیعہ اور یہودی میں کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ اور یہودی میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے پیشین گوئیاں کی تھیں. لشکر جھنگوی کے سپہ سالار نے یہ پیشین گوئی کی تھی اپنی زندگی میں اپنے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے. اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو، یہ میرا اسٹیٹمنٹ نوٹ کر لو کہ یہودی اور شیعہ ایک ہے. کبھی بھی اسرائیل پر ایک کنکری ایران نہیں مارے گا. اگر جس دن مار دے گا ایک کنکری تو ہماری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا، ہماری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا. جب ایران نے میزائل مارا تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کہ بھائی وہ قبر کہاں ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. تو ہم پر یہودیوں کا طعنہ، ہم پہ کافر ہونے کا فتویٰ، مشرک ہونے کا فتویٰ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مظلوم کے حمایتی. آج دنیا کو سمجھ میں آ گیا شیعہ بھی کوئی قوم ہے، شیعہ بھی کوئی طاقت ہے. یہ شیعت کی بازیافت کا وقت ہے، بازیافت کا وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے کہا یہ تو ایران کا پاور، ایران کی طاقت. نہیں، یہ ایران کا پاور نہیں ہے، یہ ایران کی طاقت نہیں ہے جو دنیا سے لڑ گیا. میں اپنے جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایران کی پاور نہیں، یہ ایران کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا کی طاقت ہے جس نے دنیا کے چودھری کے سامنے ایران کو ڈٹا دیا. یہ کربلا کی طاقت ہے جس نے وقت کے فرعون کے سامنے ڈٹ کر حملہ
کرنے کا جرأت دی، ورنہ لوگ تو اس کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے. یہ کربلا کی قوت ہے، عظیم دولت ہے ہمارے پاس. نوجوانوں، اس دولت کو، اس نعمت کو بچا کر رکھو. جب تک ہمارے پاس کربلا رہے گی، جب تک ہماری نسلوں میں کربلا زندہ رہے گی، تو ہماری آنے والی قوم کا ایک بچہ بھی کسی فرعون وقت سے مقابلہ کرنے میں گھبرائے گا نہیں. تو کربلا کی حفاظت کرو. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ، کربلا طبل پہ ہے جرأت آواز اذاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. کربلا جس کے دل میں ہے اس کے زبان میں انکار کی حیثیت جرأت دیتے ہیں. حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طریقے سے باطل قوتوں کا انکار کیا جاتا ہے. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. کربلا اپنے سینوں میں سجا لو نوجوانوں، کربلا اپنا مقصد بنا لو، کربلا اپنا ہدف بنا لو، کربلا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو، کربلا اپنی زندگی کا آخری ایم بنا لو، ہدف بنا لو، مقصد بنا لو. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. اگر تم چاہتے ہو کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر سیکھو تو کربلا کو اپنے سینے میں بسا لو، اس لیے کہ کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. اگر تم چاہتے ہو کہ ملوکیت، بادشاہت اور اس کے تخت و تاج اور اس کے اقتدار کو اپنی ٹھوکروں میں رکھو تو کربلا اپنے سینے میں بسا لو، اس لیے کہ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. لوگ ہم سے پوچھتے تھے نا، ہمیں تانا مارتے تھے، کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے. یہ تو کربلا کے دیوانے ہیں، ہر وقت کربلا کا تذکرہ، ہر وقت کربلا کا تذکرہ. جب دیکھیے تب کربلا کا تذکرہ، صبح و شام کربلا کا تذکرہ. 2 مہینہ 8 دن تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی کربلا کے تذکرہ. کربلا ان کے سمجھ میں نہیں آئی، کربلا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کربلا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حسین ان کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، جلوس ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہا ہے. عزاداری ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے. عزاداری ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجلس ان کے سمجھ میں نہیں، ممبر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ماتم ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، زنجیر زنی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حسین پہ رونا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حسین پہ رونا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حسین پہ گریہ کرنا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نوجوانوں، ایک نتیجے کی طرف لے چل رہا ہوں کہ کربلا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو میں کہوں گا تمہیں کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی. نہ کل کربلا سمجھ میں آئی تھی، نہ آج کربلا سمجھ میں آئے گی، نہ تمہیں کل کربلا سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ کربلا، اس جملے کے تحفظ کریں گے، اس لیے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حبیب ابن مظاہر جیسا ضمیر، زندہ ضمیر، یاد و حور جیسا روشن دماغ ہونا چاہیے. سلوات پڑھیں. بس اپنی گفتگو تمام کر چکا. تو کربلا سمجھنے کے لیے، کربلا کا تجزیہ کرنے کے لیے، اور کربلا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو فرش ادا پہ آنا پڑے گا. مسجدوں سے کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی. بخدا ممبر کی دیانتدارانہ ضمانت سے بات کر رہا ہوں، مسجدوں سے کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی. مسجدوں سے کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی. اگر کربلا سمجھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آنا پڑے گا. اس لیے کہ نماز 2 طرح کی ہے. اب لوگ کہیں کہ نماز کا مخالف، یاد رکھو، جو بھی عزادار ہوگا، جو بھی حسین کا چاہنے والا ہوگا، جو مولا خود کو اپنا مولا کو خوددار کہتا ہوگا، ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہوگا، تو سب سے پہلے دیکھ لینا کہ یہ نماز کی توہین تو نہیں کرنے والا ہے.
یہ روزے کی توہین تو نہیں کرنے والا ہے، حج کی توہین تو نہیں کرنے والا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اگر نماز کی توہین کرنے والا ہے، روزے کی توہین کرنے والا ہے، عبادات اسلامیہ کی توہین کرنے والا ہے، حج کی توہین کرنے والا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ تو میں نے بات کہی، بات اسی پہ اختتام، کربلا تک میں لے کے آپ کا سفر چل رہا ہوں کہ کربلا ممبر سے سمجھ میں آئے گی، عزا خانے سے سمجھ میں آئے گی، مسجدوں سے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ کیوں؟ مسجد کی توہین نہیں، اس لیے کہ مسجد یہ حسین کی بچائی ہوئی میراث ہے، نہیں، یہ حسین کی بچائی ہوئی میراث ہے۔ جب تک مسجدیں آباد رہیں گی، خدا کی قسم، جب تک مسجدیں آباد رہیں گی، عزا خانہ ویران نہیں ہو سکتا، عزا خانہ ویران نہیں ہو سکتا۔ عزا خانے کو آباد کرنے کے لیے مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد۔ مسجدوں کی ویرانی سے عزا خانوں کی آبادی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر فرش عزا کو آباد کرنا ہے، حسین کی مشن کو زندہ کرنا ہے، تو مسجد کو آباد کرنا ہر حسینی پر، ہر عزادار پر، اہل بیت کے محب پر واجب و لازم ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا بس نماز کہ مسجدوں سے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کربلا کو سمجھنے کے لیے ممبر ہونا چاہیے، ممبر ہونا چاہیے، فرش عزا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں تلبیس کر دی گئی، نماز ملا دی گئی، خلط کر دی گئی۔ کیوں؟ مدینے سے لے کے مکہ تک نماز ایک، بہت سنجیدگی سے، مدینے سے لے کر کربلا تک سب کی نماز ایک، سب کے ایمان کا معیار نماز۔ مدینے سے لے کر مکے تک مسجد ایک، نماز ایک، مکے سے لے کر کربلا تک نماز ایک۔ لیکن 10 محرم کو 2 نماز ہو گئی، نماز الگ الگ ہو گئی۔ جو نماز شیطان کی قیادت میں پڑھی جاتی تھی وہ مدینے سے لے کر کربلا تک ایک تھی، اور حسین اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ نماز کے ذریعے شیطان دھوکہ دے رہا ہے، روزے کے ذریعے شیطان دھوکہ دے رہا ہے، حج کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ حج ایک، نماز ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، نماز ایک، مسجد ایک، تو اختلاف کیسا؟ سب ایک ہے۔ لیکن حسین اس نزاکت کو سمجھ رہے تھے، اس باریک کو اپنی امامت اندیش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ سلسلہ ایسا چلتا رہا تو ابلیس کی قیادت کرنے والے بھی ہماری صفوں میں آ جائیں گے۔ تو جب مدینے سے چلی نماز تو ایک شکل ایک تھی، چہرے ایک تھے، داڑھی ایک تھی، سدوں کے نشان ایک تھے، ان کے لباس ایک تھے، صورت ایک جیسی تھی، اللہ اکبر ایک جیسا تھا، اذان ایک جیسی تھی، تکبیرۃ الاحرام ایک جیسا تھا، نیت ایک جیسی تھی، قعود و رکوع ایک جیسا تھا، سجدہ ایک تھا۔ مدینے سے سجدہ ایک چلا، نماز ایک چلی، مکے تک پہنچی ایک رہی، حج کی شکل ایک رہی۔ کربلا سے حسین نماز کو بچاتے ہوئے، اپنے نانا کی بتائی ہوئی نماز کو بچاتے ہوئے مدینے سے نکلے، کربلا پہنچے، کربلا تک لے کے آئے، اور ابلیس کی قیادت میں پڑھی جانے والی نماز حسین کا تعاقب کرتی رہی، حسین کا تعاقب کرتی رہی، اس وجہ سے کرتی رہی کہ حسین اس چہرے سے نقاب نہ کھینچ لے جائیں، کھینچ نہ دے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ابلیس والی نماز کون ہے، حسین والی نماز کون ہے۔ ابلیس والی نماز کون؟ نماز بہت محترم لفظ ہے، لیکن ابلیس والی بھی نماز، حسین والی نماز۔ تو نماز مدینے سے ایک، مکے تک ایک، مکے سے کربلا تک آئی ایک، 7 محرم تک ایک، 8 محرم تک نماز ایک، انداز ایک، طریقہ ایک، سب کچھ ایک۔ لیکن 10 محرم کو جب حسین نے اپنی بصیرت سے شیطان کے چہرے پہ پڑی ہوئی اسلام کی نقاب کو کھینچ لیا تو اصلی نماز کی صورت ابھر کر سامنے آ گئی۔ اصلی نماز کی شکل کربلا کے میدان میں ابھر کر آ گئی۔ کیوں؟ جب حسین نے نماز، طبل جنگ بج رہا تھا نا، اذان ہوئی،
تمام فوجوں نے کہا جنگ موقوف کر دی جائے. کیوں جنگ کیوں موقوف کر دی جائے؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے. ابلیس نے اپنا آخری حربہ کربلا کے میدان میں حسین کے مخالفت میں چل دیا. اپنی آخری چال نماز کی شکل میں سن 61 ہجری کو ظہر کے وقت، ظہر سے عصر کے درمیان ابلیس نے اپنی آخری چال چل دی نماز کی شکل میں. کہا نماز کے لیے جنگ کو ملتوی کیا جائے. صفیں تیار ہوئی. تاریخ اسلام حیرت سے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے. سب شہید ہو چکے ہیں. اکبر شہید ہو چکے ہیں. عباس شہید ہو چکے ہیں. نہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، معذرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ عصر کے بعد شہید ہوئے. آخری سجدہ حسین کے آخری سجدہ ابھی آیا. جماعت کھڑی ہو گئی. اب لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ نماز کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، چلو نماز. لیکن اسلام کی تاریخ نے دیکھا دو جماعت کھڑی ہوئی. ایک کی قیادت دین کے بچانے والے، دین کے بانی، دین کے احکام نافذ کرنے والے رسول عربی کے فرزند سید الشہداء حضرت امام حسین کی قیادت میں ایک نماز جماعت قائم کی گئی. دوسری نماز ابلیس کے ولی، ابلیس کی نمائندگی میں کربلا کے میدان میں جماعت کھڑی ہو گئی. حسین یہی چاہتے تھے کہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، جس کو تم نماز سمجھ رہے ہو، جس کو تم روزہ سمجھ رہے ہو، جس کو تم شریعت سمجھ رہے ہو، وہ شریعت نہیں ہے، اصل میں دھوکہ ہے. حسین نے اسی دھوکے کو ہٹا دیا اور قیامت تک بتا دیا کہ دیکھو اب نماز انسان کے ایمان کا معیار نہیں رہے گی، صبح قیامت تک اب معیار نہیں رہے گی. حسین نے باطل کی نماز، ابلیس کی قیادت میں ہونے والی نماز اور رسول عربی کے جانشین کے ہونے والی نماز میں فرق کر دیا. حسین نے جب آخری سجدے میں اپنا سر رکھا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ابلیس کی نماز نے وہی دم توڑ دیا اور حسین کی نماز سرخرو ہو کر عرش معلیٰ پہ معراج، سفر معراج تک پہنچ گئی. صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد پر. تو یہ حسین کی نماز تھی کربلا کے میدان میں، جس نے حسین نے اپنے تدبراں، حکیمانہ سوچ اور امامت کی تدبرانہ بصیرت سے ابلیس کی نماز اور رسول عربی کی نماز میں امتیاز کر دیا. آج بھی دیکھو کہ جہاں حسین کہ دشمنوں سے، حسین کے قاتلوں سے محبت کرنے والے مسجدوں میں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ وہ نماز تو ہے، لیکن اس میں حسین کی روح نہیں ہے، اس میں محمد عربی کی روح نہیں ہے. اس لیے کہ جس نماز کا تحفظ حسین نے کیا تھا وہ نماز اور ہے، اور جس نماز کو پروجیکٹ ابلیس نے کیا تھا وہ نماز اور ہے. اسی نماز کو حسین نے ثابت کر دیا. آپ صبح قیامت تک نماز کو شناخت کروا دی. حسین نے نماز کو زندہ کیا. آج ہم حسین پہ کس لیے گریا کرتے ہیں؟ یہ گریا ہمارا جو ہے حسین پہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، حسین پہ جو گریا کرتے ہیں، حسین کے لیے جو ہم روتے ہیں، حسین کے لیے جو فرش عزا بچھاتے ہیں ہم، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حسین مظلوم ہیں. اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. ہم حسین کے حق میں مجلسوں کے ذریعے، نوحوں کے ذریعے فرش عزا بچھا کر احتجاج کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہمیں صبح قیامت تک کا ایک راستہ دکھا دیا، ہمیں وہ حق، وہ سبیل بتا دی کہ کون حق کا راستہ ہے، کون باطل کا راستہ ہے. اس لیے ہماری آنے والی نسلیں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں. حسین ہم آپ کے مخروص ہیں. کیا آپ نے ہمیں سچا دین پہنچا دیا، سچی نماز پہنچا دی کہ ہمارے نماز کا ماحصل کیا ہے وہ ہمیں بتا دیا. حسین یہی وجہ تھی کہ حسین نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی. آپ نے محرم میں حسین کے مصائب سنیں، حسین کے عزاداروں کے مصائب سنیں. چاہتا ہوں کہ پرسے کے طور پر، تعزیت کے طور پر چند جملے کربلا کے ان شہیدوں کی خدمت میں خراج عقیدت کے طور پہ پیش کیا جائے، اور آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے یہ اشکوں کے قطرات کا نذرانہ سیدہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین کے رومال میں جگہ پا جائیں.
رو گریا کرو حسین پر، حسین پر ماتم کرو، قیامت تک ماتم کرو، زندہ رہو تب بھی حسین کا ماتم کرو، گھر میں رہو تب بھی حسین کا ماتم کرو، زندگی کی ایک ایک سانس میں حسین کا ماتم کرو، حسین کو یاد کرتے رہو، بیٹھتے ہوئے حسین کو یاد کرو، سوتے ہوئے حسین کو یاد کرو، روتے ہوئے حسین کو یاد کرو، ایک ایک سانس میں حسین کو یاد کرو۔ جب دنیا کے مسائل تمہیں تھکا جائیں، جب دنیا تمہیں تھکا دے، جب تم دنیا کے مسائل میں گھر جاؤ، جب تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے، جب تم ایک دم تنہا پڑ جاؤ تو حسین کو یاد کرو، حسین تمہیں تقویت دیں گے۔ یہ دنیا ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی ہے، لیکن حسین کے غم سے متمسک ہو جاؤ، قسم خدا کہ کبھی تنہا نہیں محسوس کرو گے۔ جب بھی دنیا تمہیں ستائے، تھوڑی دیر کے لیے فرش عذاب آ کر بیٹھ جاؤ، حسین کا نام لے کر رو۔ اگر تمہیں دنیا کے مسائل نہ دور ہو جائیں تو ہمارا گریبان پکڑ لینا، اس لیے کہ حسین کے غم میں وہ کیفیت ہے کہ انسان کو اس کی تنہائی اور اس کی مصیبت، اس کی نا امیدی سے یہ غم حسین کا نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ حسین کو بڑی مایوسی اور تنہائی میں قتل کیا گیا ہے۔ حسین کو دیکھیں، کربلا کے واقعات کو دیکھیں، کتنی بدردی سے حسین کو قتل کیا گیا، کتنے ظالمانہ انداز سے حسین کو قتل کیا گیا۔ ہم تو لفظ بیان کر دیتے ہیں، ذاکر آتا ہے بیان کرتا ہے، آپ رو لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس منظر کو سوچیں، کیا عالم رہا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا جب عباس جیسا بھائی حسین کا شہید ہو گیا، اکبر جیسے نوجوان کے کڑیل جوان کے سینے سے نیزے کی انی نکالی اور نیزے کی انی میں الجھا ہوا علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا۔ حسین نے کتنی بے بسی کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کا تڑپتا ہوا کلیجہ نیزے کی انی میں دیکھا ہوگا۔ حسین کی بے بسی کا عالم کیا تھا، کبھی آپ محسوس کریں گے، کبھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، حسرت سے خون کو دیکھا، حسین نے علی اصغر کے خون کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے نا کہ حسین نے اس چہرے کو اپنی سفید داڑھی پر مل لیا، کہا علی اصغر کے خون تو گواہ رہنا، میں اسی طریقے سے روز محشر اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور تیرے قاتلوں کی شکایت میں اپنے نانا سے کروں گا۔ کتنی مصیبت سے حسین نے کس طریقے سے علی اکبر کے کٹے ہوئے بازوؤں کو کتنی حسرت سے اٹھایا، کتنی تنہائی میں اٹھایا میرے مظلوم نے، میرے آقا نے، میرے سید نے، میرے سردار نے، میرے مظلوم امام نے، سید الشہداء نے کس طریقے سے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا، اپنے بھائی کو پرسا دیا، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا۔ اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے کتنی تمنائیں خون بن کر مشکیزے کے ساتھ عباس کی ساری تمنائیں بہہ گئیں۔ کتنی تمنائیں تھیں۔ مولا عباس کا، غازی عباس کا ایک وعدہ بھی تو نہیں پورا ہوا تھا نا، آپ کو معلوم ہے۔ بس ایک وعدہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا، اور روئیں پرسا دیں انشاءاللہ، مسام ہوں گے، محسوس کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک وعدہ کیا تھا عباس نے، مولا عباس نے مدینے سے چلتے وقت ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ عباس سے پورا نہیں ہوا۔ غیرت مند عباس، شجاع عباس، بہادر عباس، علی کی دعاؤں کی تمنا عباس، ایک وعدہ کیا تھا۔ آپ کو وہ منظر یاد کرا دوں، وہ منظر کیا تھا کہ جب یہ مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا، محملیں، اونٹ بٹھا دیے گئے تھے، اونٹوں پہ محملیں رکھ دی گئی تھی، محملوں میں شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا تھا، قافلہ تیار ہو گیا تھا، نوجوانان بنی ہاشم گھوڑوں پہ سوار ہو گئے تھے، خاندان بنی ہاشم کا محلہ ویران ہو گیا تھا، خاندان بنی ہاشم کی دہلیز کے دروازے بند ہو چکے تھے، سب اکٹھا ہو گئے تھے، روضہ رسول کے پاس سب اکٹھا ہو گئے تھے، سب حسین کو الوداع کہہ رہے تھے، حسین سب حسین کو الوداع کہہ رہے تھے، حسین سب کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ آپ کو وہ منظر یاد ہے نا کہ جب روضہ رسول سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ حسین کا قافلہ چلا تھا، حسین کا یہ قافلہ چلا تھا، یاد ہے نا وہ منظر آپ کو؟ وہ منظر یاد ہے کہ جب روضہ رسول سے خدا حافظ کر کے، محلہ بنی ہاشم کو ویران کر کے، جب یہ قافلہ روضہ رسول سے رخصت ہوا، ابھی چند قدم کے فاصلے پہ یہ قافلہ چلا تھا، تو آپ کو یاد ہے نا ایک عبا اوڑھے ہوئی بی بی آگے بڑھ کے قافلے والوں کو آواز دیا کہ اے سارے بانے قافلہ،
اے ساربان قافلہ تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو روک دیا جائے، تھوڑی دیر قافلے کو روک دیا جائے۔ نہ جانے کس آواز میں اس بی بی نے آواز دی تھی کہ جاتے ہوئے قافلے، بڑھتے ہوئے قافلے کے قدم رک گئے، قسم خدا کی، بڑھتے ہوئے قافلے قدم رک گئے۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا تو عجب منظر دیکھا۔ حسین نے جیسے پلٹ کے دیکھا، حسین گھوڑے سے فوراً گھوڑے کے لجام پکڑ کر رکاب پہ بیٹھ کر فوراً اتر گئے۔ جیسے ہی نوجوانان بنی ہاشم نے دیکھا کہ میرا سید، میرا سردار، میرا آقا گھوڑے سے نیچے اتر آیا ہے، نوجوان بنی ہاشم نے گھوڑے کو کعوہ دیا اور فوراً ہی مولا حسین کی گرد نوجوانان بنی ہاشم کے نوجوانوں نے گھوڑوں سے چھلانگ لگا دی، گھوڑوں سے کود کر تلواریں نکال کر مولا حسین کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ پوچھا آقا کیا ہو گیا، یہ چلتے ہوئے قافلے کو کیوں روک دیا گیا؟ عباس نے پوچھا، اور محمد نے پوچھا، قاسم نے پوچھا، علی اکبر نے پوچھا، بابا یہ چلتے ہوئے قافلے کو کیوں روک دیا گیا؟ ہم لوگ کو تو رخصت کا سب کر چکے ہیں، ہم لوگ کو تو اجازت مل گئی ہے، ہم نے تو نانا کے روضے کو بھی سلام کر لیا ہے، ہم نے تو نانا کے روضے کو سلام بھی کر لیا ہے، بابا آپ نے تو دادی کو بھی سلام کر لیا ہے، اپنی جد ماجدہ کو بھی سلام کر لیا ہے، بھیا حسن کو بھی سلام کر لیا ہے، وہ حسن کی قبر سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ قافلہ کیوں روک دیا؟ حسین نے اشارہ کیا، حسین نے اشارہ کیا، جدھر سے یہ قافلہ گزرا تھا حسین نے اشارہ کیا۔ دیکھا، کیا دیکھا؟ نوجوانوں نے دیکھا کہ آبا ڈالے ہوئے عباس کی ماں ام البنین شہزادی ام البنین ہاتھوں کو بلند کر کے اشارہ کر رہی ہے، اے مدینہ چھوڑ کے جانے والے کربلا کے مسافروں، تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو روک دو، قافلے کو روک دو۔ جب حسین نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا، نوجوانان بنی ہاشم کے نوجوان تڑپ کر رہ گئے، آگے بڑھے، ام البنین کو حلقے میں لیا، ام البنین نے حلقے کو توڑا، اپنے ہاتھوں سے حلقے کو توڑا، کہا عباس کنارے ہو جاؤ، علی اکبر کنارے ہو جاؤ، اور محمد کنارے ہو جاؤ، قاسم کنارے ہو جاؤ، مجھے حسین کے پاس لے چلو، حسین کے پاس لے چلو، اجرکم اللہ۔ آخری منظر آپ کی زحمت تمام، بنی ہاشم کے نوجوان دوڑتے ہوئے قبیلہ بنی ہاشم کی بزرگ خاتون کو، غازی عباس، غیرت مند عباس کی ماں کو اپنے حلقے میں لے لیا، دائرہ بنا کر بنی ہاشم کھڑے ہو گئے۔ بہت روئیں گے دوستو، بہت روئیں گے۔ بنی ہاشم کے نوجوانوں نے دائرہ بنا کر ام البنین کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ ام البنین نے دیکھا کہ نوجوانوں نے حلقے میں لے لیا، اس لیے خاندان بنی ہاشم کا یہ وتیرہ تھا کہ عورتوں کا احترام بہت کرتے تھے، عورتوں کو بہت احترام کرتے تھے، بہت غیرت مند نوجوان تھے۔ حلقے میں لے لیا، ام البنین نے کہا عباس کنارے ہو جاؤ، علی اکبر کنارے ہو جاؤ، بیٹا قاسم کنارے ہو جاؤ، اکبر مجھے راستہ دو، مجھے لے کر چلو حسین کے پاس لے چلو۔ عباس نے بازو پکڑا، ابا کا گوشہ علی اکبر نے پکڑا، ام البنین کو آگے، ام البنین پیچھے، نوجوانان بنی ہاشم کے نوجوان حسین کی خدمت میں آئی۔ ام البنین نے ہاتھ جوڑ دیے، اے میرے شہزادے، اے میری شہزادی کے بیٹے، اے میرے شہزادے حسین، میں قافلہ روکنے ہرگز نہیں آئی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، میں قافلے کو روکنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں بیٹا آپ سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں، ایک گزارش کرنے آئی ہوں۔ حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا، حسین نے ام البنین کے ہاتھ کو پکڑا، ام البنین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھوں کو بوسہ لے کر کہا مادر گرامی، آپ نے آنے کی زحمت یہاں تک کیوں کی؟ کسی سے کہہ دیتی میں یہ حسین آپ تک خود چل کے آ جاتا، حسین خود تک چل کے آ جاتا۔ کہا نہیں بیٹا، بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے آنا ضروری تھا، میں سوالی بن کر تمہارے پاس آئی ہوں، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا میرا وہ سوال پورا کرو گے؟ کہا مادر گرامی آپ حکم دیجئے، میں آپ کا سوال ضرور پورا کروں گا۔ حسین اور آپ کا سوال نہ پورا کرے یہ ہو نہیں سکتا، میں آپ کا سوال ضرور پورا کروں گا۔ حسین سے کہا، ام البنین نے ہاتھ پکڑ کے کہا، اے بیٹا حسین، آپ سے یہ درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے، ام البنین کا التماس ہے کہ قافلہ جانے سے پہلے چند منٹ کے لیے میرے عباس کو میرے حوالے کر دو، میرے عباس کو
میرے حوالے کر دو. قیامت ہو گئی عزادارو، قیامت ہو گئی. عباس کا یہ سننا تھا کہ عباس کا جسم میں راشا پیدا ہو گیا، عباس کا جسم لرزہ برندام ہو گیا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے. عباس کو سمجھ نہ سکے. حسین نے اشارہ کیا. مادر گرامی عباس آپ کے حوالے ہے. تاریخ بتاتی ہے ام البنین نے عباس سے کچھ نہیں کہا. عباس کا ہاتھ پکڑا اور روضہ رسول کی طرف بڑھی، روضہ رسول کی طرف بڑھی. تاریخ بتاتی ہے عباس پیچھے پیچھے، ام البنین آگے آگے. ام البنین کی ابا کا، ام البنین کی چادر کا گوشہ زمین پر خط کھینچتا ہوا. اجرکم اللہ کس انداز سے لے کر بڑی. ایک ماں کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ ہے، ماں آگے آگے، ماں آگے آگے، ماں کے چادر کا گوشہ زمین پر خط دے رہا ہے. عباس حیرت سے سر جھکائے ہوئے ماں کے پیچھے پیچھے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح چل رہے ہیں. روضہ رسول میں آئے. ام البنین نے کہا بدآخری منظر. ام البنین نے کہا بیٹا عباس، اے میرے غیرت دار عباس، اے میرے غیور بیٹا عباس، مجھے تم پر بڑا بھروسہ ہے، بڑے نازوں سے پالا ہے. تمہیں علی نے کربلا کے لیے پالا، مجھے یہ بھی معلوم ہے. اے میرے غیرت دار عباس، تم سے ایک وصیت. روضہ رسول میں داخل ہوئی. ام البنین نے کہا عباس روضہ رسول کے دروازے کو بند کر دو. ام البنین نے کہا. عباس نے بڑھ کے دروازے کو بند کیا. ام البنین نے اپنے سر سے چادر کھینچی. اجرکم اللہ، قیامت ہو گئی عزادارو، قیامت ہو گئی. ام البنین نے ہاتھ بڑھایا، اپنے سر سے چادر کھینچی، عباس کا دبایا ہاتھ پکڑا، اپنے سر کے اوپر رکھا، دانا ہاتھ قبر رسول پہ رکھا. عباس سے پوچھا عجب سوال کر لیا ام البنین. اجرکم اللہ، اس سے بڑا جملہ پرسے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. مولا عباس کا نام، عباس کی غیرت کا نام سن کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. خدا ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کر اور جو آوازیں عباس کی غیرت پہ پلند ہو رہی ہے ان آوازوں کو ہمیشہ باقی رکھ، ہمیشہ باقی رکھ. کیا کیا ام البنین نے؟ روضہ رسول کا دروازہ بند کیا، اپنے سر سے چادر اتاری، عباس کا بایا. عباس یہ غیرت سے دیکھ رہے، عباس سے کچھ بولا نہیں جا رہا ہے. عباس صرف اپنی ماں کو دیکھ رہے، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ یہ میری ماں آج کیا کرنے والی ہے. کبھی تو ایسا نہیں کیا میری ماں نے. روضہ رسول کا دروازہ بھی بند کر دیا، اب اپنے سر سے چادر بھی اتار دی. میرا دایاں ہاتھ قبر رسول پر بھی رکھوا دیا اور میرا بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لیا. اب میری ماں کیا کرنے جا رہی ہے؟ لرزتی ہوئے آنکھوں لرزتے ہوئے آواز سے ام البنین نے کہا، سنو گے کیا کہا؟ مر جانے کے لیے کافی ہے. عجیب جملہ کہا ام البنین، اے شہزادی آپ کی غیرت پر سلام، میرے بچے قربان آپ کی غیرت پر، میری نسل قربان آپ کی بچوں پر، آپ کے بچوں پر میرے ماں باپ قربان. عجب جملہ کہا. تاریخ نے اپنے سینے میں ام البنین کے دہن سے نکلنے والے اس جملے کو محفوظ کر لیا. ام البنین نے کہا بیٹا عباس تھوڑی دیر متوجہ رہے کہ ام البنین نے کہا بیٹا عباس یہ بتاؤ تمہارا دائنا ہاتھ کہاں ہے؟ ام البنین نے کہا بیٹا عباس تمہارا دائنا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا مادر گرامی روضہ رسول، تعویذ قبر رسول پر میرا دائنا ہاتھ. کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارا دوسرا ہاتھ بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا ماں مادر گرامی آپ جیسی عظیم المرتبت ماں کے سر پر میرا بایاں ہاتھ ہے. جب عباس نے کہا تو ام البنین نے عباس کے چہرے کو دیکھا، کہا عباس تم سے ایک وعدہ ہے، کیا میرا وعدہ پورا کرو گے؟ عباس نے کہا کیا مادر گرامی کہا دیکھو میں ایسے وعدہ نہیں لے رہی ہوں، تم قبر رسول کو اور میرے سر کو گواہ بنا کر قسم کھا کر بتاؤ میرا وعدہ پورا کرو گے. عباس نے کہا کیا ہے مادر گرامی، کائنات کے عظیم
نبی کی قسم، قبر نبی کی قسم اور میری ماضی المرتبت ماں کے سر کی قسم، ماں بتاؤ یہ عباس ہر وعدہ پورا کرے گا؟ یہ کہنا تھا کہ ام المؤمنین نے کہا بیٹا تم کربلا تو جا رہے ہو، مجھے تمہیں غیرت پر کوئی شک نہیں، تمہاری شجاعت پر کوئی شک نہیں، لیکن یاد کرو فاطمہ کی ایک بیٹی بھی تمہارے، فاطمہ کی بیٹیاں بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہے، یہ ام المؤمنین تم سے وعدہ لیتی ہے کہ زینب و ام کلثوم کی چادر کا خیال عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عباس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے جسم جب تک آخری سانس باقی رہے گی آپ کا یہ بیٹا آپ کے دودھ کی لاج رکھے گا۔ ہاں دوستو یہ ظلم ہوا، عباس کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ جب خیمے جلائے گئے حسین کا سر بلند نیزے پر، سب سے طویل نیزے پر بلند کیا گیا۔ شمر نے ایک نیزہ لیا، نیزہ گھماتا ہوا زینب کے خیمے کے قریب پہنچا۔ خیمے میں آگ لگ چکی تھی، زینب باہر نکلی۔ شمر نے اس نیزے سے زینب کے سر کی چادر چھینی، عزادارو قیامت ہو گئی۔ شمر کے نیزے اور زینب کی چادر کی کشمکش میں نیزے کی شہزادی کی پیشانی پلکی، ظلم ہو گیا، شہزادی کے زخم سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ فرات کی طرف رک کر کے آواز دی بھیا عباس کیا تم نے یہی وعدہ کیا تھا کیا اپنی پھوپھی کی چادر بچا لے لاؤ گے؟ میرا دل کہتا ہے جب یہ آواز عباس کی لاشوں سے ٹکرائی ہوگی تو عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا، عباس نے تڑپ کر کہا ہوگا اے شہزادی مجھے معاف کرنا۔ سیعلم الذین ظلموا نیب قلبی انقلبوا